یہ سال 1951 کی بات ہے۔ ہندوستان کے شمال مشرقی علاقے میزورام کے ایک چھوٹے سے گاؤں خوازوال میں چانگ سانگ نامی ایک نوجوان روز کی طرح چائے کے باغیچے میں کام کر رہا تھا۔ تب ہی اسے دور سے ایک بوڑھا شخص قریب آتا دکھا، جس کے سر پر انوکھے قسم کا شال تھا اور وہ نیلے اور سیاہ دھاریوں والا ایک لمبا لباس پہنے تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا وہ کسی دوسرے علاقے کا مسافر ہے۔ بوڑھا چانگ سانگ کے پاس آیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک یہودی ربائی ہے جس کا نام شلوائل ہے اور وہ ہزاروں میل دور ملک اسرائیل سے میزورام آیا ہے۔ اس وقت چونکہ اسرائیل کو بنے صرف 3 سال ہوئے تھے، اس لیے چانگ کو یہ پتہ نہ تھا کہ اسرائیل نامی کوئی ملک بھی موجود ہے جہاں صرف یہودی رہتے ہیں۔ اس بوڑھے ربائی نے اپنی جیب سے ایک چاندی کا لمبا پتھر نکالا جس پر ہیبرو زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس نے وہ پتھر چانگ کو دکھایا۔ چانگ اس پتھر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس بھی تانبے کا ایک بالکل ایسا ہی پتھر تھا جس پر اسی طرح کا عبرانی لفظ لکھا تھا، اور وہ پتھر اسے اس کے اینسیسٹرز سے ملا تھا۔ چانگ اس ربی کو اپنے گھر لے گیا، اور گاؤں کے بہت سارے لوگ جو خود کو بنی منیشا کہتے تھے وہ چانگ کے گھر اکٹھا ہوئے۔ ربائی نے انہیں بتایا کہ تم بنی منیشا ہم یہودیوں کے بچھڑے ہوئے گمشدہ بھائی ہو جو 3000 سال پہلے ہم سے بچھڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ ربائی نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنایا کہ جب بنی اسرائیل کے لیے بحر احمر کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا تھا۔ بنی منیشا کے لوگ اس قصے کو سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاں بھی صدیوں سے ایک ایسے مسیحا کی کہانی سنائی جاتی تھی جس کی لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ ربائی نے انہیں ان کی تاریخ یاد دلایا اور انہیں اسرائیل چلنے کو کہا، لیکن چانگ کو اب بھی ربائی کے باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ لہذا ربائی نے بنی منیشا سے اجازت لی اور چانگ کو شہر لے گیا۔ جب چانگ کی DNA ٹیسٹ کی گئی اور لوگوں نے رپورٹ دیکھا تو اس رپورٹ میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر بنی منیشا کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ربائی نے تاریخ کے گرد میں دبی ایک ایسے راز کو کھوج لیا تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اسرائیل کے یہودیوں میں ہلچل مچ گئی۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان تاریخ کا ایک ایسا پنہ ہے جس میں سینکڑوں قوموں کی داستانیں خوبصورت گوہر و موتی کی طرح چمکتی ہیں، جن میں ان کی شجاعت، دلیری، حکومت، خدا پر یقین، فنکاری، ظلم، نیکی اور شکست کی بے شمار کہانیاں اور حکایتیں بکھری پڑی ہیں۔ زندہ قومیں ان حکایتوں پر کان دھرتی ہیں، ان سے سبق لیتی ہیں کہ انہوں نے ٹھوکریں کہاں کھائیں اور ان کا قافلہ کیوں لٹا۔ طور سینا کے پہاڑوں کی گہرائیوں میں جہاں سورج افق میں ڈوبتا ہے اور آسمان کو سرخ اور سونے کے رنگوں سے رنگتا ہے، یہاں تاریخ کی ایک گمشدہ قبیلے کی کہانی سنائی دیتی ہے۔ تاریخ کے پنوں میں دبی یہ ان یہودی قبیلوں کی کہانی ہے جو اپنی ہی سرزمین سے نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پناہ کی تلاش میں نکلے۔ بنی اسرائیل کی یہ بھولی بسری تاریخ ان کی قسمت کی ایک ایسی پہیلی ہے جس میں مایوسی، نا امیدی، افسانہ اور پر اسراریت کے وہ شعلے ہیں جسے یہودیوں نے آج بھی اپنے دلوں میں روشن کر رکھا ہے۔ یہودیوں کے اس گمشدہ قبیلے یا لاسٹ ٹرائب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں 4000 سال پیچھے جانا ہوگا، جب کنعان کی سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور ان کی اولادوں میں خوب برکت دی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئے، اور حضرت یعقوب کے ہر بیٹے کے کندھے پر ان کے قبیلے کی ذمہ داری آ گئی۔ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کا ذکر قرآن مجید
اور دوسرے آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، جن میں ایک قبیلے کو حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کے نام سے یہودی کہا گیا، یعنی یہودی بنی اسرائیل کی صرف ایک شاخ تھی۔ لیکن بعد کے زمانے میں عموماً تمام بنی اسرائیل کو یہودی ہی کہا جانے لگا۔ بنی اسرائیل میں ایک لمبے عرصے تک بڑے بڑے سردار اور پیغمبر آتے رہے اور پورے ارض شام پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے۔ انہیں سب سے زیادہ طاقت و قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ملا، جب فلسطین میں عظیم ہیکل کی تعمیر ہوئی اور یروشلم پورے سلطنت کا دارالحکومت قرار پایا۔ اسرائیلیوں نے خوب ترقی کی، اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں اور مال و دولت سے نوازا۔ اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے رہے، ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ قاضی ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ربعام بادشاہ بنا، جو کہ ایک ناخلف اور نااہل بادشاہ تھا، جسے قرآن میں بھی زمینی کیڑا کہا گیا ہے۔ ربعام کے دور حکومت میں بنی اسرائیل سرکش ہو گئی اور 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلوں نے ربعام کے خلاف بغاوت کر دی۔ بنی اسرائیل کے یہ 10 قبیلے الگ ہو کر فلسطین کے شمالی جانب چلے گئے اور وہاں اپنی ایک الگ ریاست بنائی، جسے کنگڈم آف اسرائیل کہا گیا، اور اس کا دارالحکومت سامریہ شہر تھا۔ جبکہ 2 قبیلوں نے ربعام کا ساتھ دیا اور انہوں نے فلسطین کے جنوبی حصے میں اپنی پرانی سلطنت کو برقرار رکھا، جسے کنگڈم آف جوڈا کہا گیا اور جس کا دارالحکومت یروشلم شہر تھا۔ اس ریاست یہودیہ میں اسرائیل کے 2 قبیلے آباد تھے، جو قبیلہ یہودا اور قبیلہ بنیامین تھا، جنہوں نے شریعت موسوی اور اپنی مذہبی روایت کو زندہ رکھا۔ جبکہ دوسری طرف ریاست اسرائیل میں بنی اسرائیل کے بقیہ 10 قبیلے سرکش ہو گئے۔ یہ لوگ کنانی دیوتا بال کی پوجا کرنے لگے۔ ان لوگوں میں زنا، سود اور رشوت خوری عام ہو گئی، اور وہ توریت کی آیتوں کو بدلنے لگے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بنائے قانون کا بھی انکار کیا، اور جب ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان میں نبیوں کو مابعوث کیا تو انہوں نے پیغمبروں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ بہت سارے نبیوں کو شہید کر دیا۔ کچھ عرصوں تک سلطنت یہودیہ بھی خدا کے ساتھ وفادار رہی، جن میں کچھ نیک بادشاہ کی حکومت بھی آتی رہی، لیکن بعد میں یہودیہ کے یہ 2 قبیلے بھی بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر بیرونی قوموں کو مسلط کر دیا، اور 1000 سال کی طویل تاریخ میں دوسری قوموں نے سلطنت اسرائیل پر 17 مرتبہ حملے کیے۔ ان حملہ آوروں میں مصر، اشوریہ، یونان اور رومیوں کے حملے تھے۔ ان حملوں میں سب سے تباہ کن حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ تھا، جس میں اسرائیل کے تمام عبادت خانے ڈھا دیے گئے، یہودیوں کی کتابیں جلا دی گئیں، شہر میں خوب قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ اس حملے سے بچنے کے لیے کچھ یہودی قبیلے اسرائیل چھوڑ کر بھاگ نکلے اور کسی نامعلوم علاقے میں چلے گئے۔ انہوں نے دوسرے ممالک میں جا کر پناہ لے لی اور ہمیشہ کے لیے وہیں جا بسے، جنہیں تاریخ میں دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلے کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی تھیوری میں کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جوز ڈائسپورس یعنی یہودیوں کا دنیا بھر میں بکھر جانا مختلف علاقوں میں ہوا۔ ان میں بہت سارے یہودی یورپ چلے گئے، کچھ یہودی ایشیا اور ایران چلے گئے، کچھ اسرائیلی چین آ گئے، جبکہ کچھ یہودی قبائل افریقہ جا بسے، جو آج بھی انہی ممالک میں آباد ہیں۔ بھلے ہی آج ان لوگوں نے اپنی مذہبی شناخت کو کھو دیا ہے، لیکن ان کے اینسیسٹرز دراصل یہودی تھے، جو ہزاروں سال قبل ہجرت کر کے ان علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود قومیں اکثر و بیشتر خود کو ان گمشدہ قبیلوں سے ہونے کا دعویٰ کرتی رہتی ہیں۔ ان قبیلوں کے اندر موجود رسومات
عقیدے، کلچرز اور صدیوں سے چلتی آ رہی سینہ بسینہ کہانیاں اس بات کا بھی ثبوت دیتی ہیں کہ واقعی یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اسرائیلیوں کے وہی گمشدہ قبائل ہوں جو ہزاروں سال پہلے اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل میں سے ایک قبیلہ آج خیبر پختون اور افغانستان میں آباد ہے، جنہیں پٹھان کہا جاتا ہے۔ پٹھانوں میں یہ روایت سنائی جاتی ہے کہ ہزاروں سال قبل جب یہودیوں کو یروشلم سے نکالا گیا تو ان کا ایک قبیلہ جو حضرت یوسف کا قبیلہ تھا وہ ایران کے راستے غور کے پہاڑوں کی طرف نکل آئے، اور یہ لوگ کابل، کندھار اور غزنی کے دیہاتوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے، لیکن رفتہ رفتہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نسب اور سلسلہ کو یاد رکھا اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودیون نسل سے جوڑے رکھا۔ مدینہ کے یہودی ان لوگوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو مدینہ کے یہودیوں نے انہیں یہ خبر دی کہ مکہ میں ایک نبی کی آمد ہوئی ہے۔ چنانچہ پٹھانوں کی مقامی روایت کے مطابق ان لوگوں نے اپنا ایک سردار قیس کو مدینہ بھیجا۔ قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کو پہتان کا لقب دیا اور اس کے قبیلے کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کے آل و اولاد کو فروغ بخشے اور اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت میں خوب اضافہ ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قیس کے ساتھ ایک اسلامی قافلہ کو افغانستان روانہ کیا گیا، جنہوں نے یہاں آ کر پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضور نے قیس کو چونکہ پہتان کا لقب دیا تھا جو کہ بعد میں بگڑ کر پٹھان بن گیا، اور یوں یہودیوں کا یہ گمشدہ قبیلہ اسلام قبول کر کے پٹھان کہلائے۔ خود پٹھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پٹھانوں کی بیشتر رسم و رواج بھی یہودیوں سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ مثلا نسلی اعتبار سے یہ دونوں قومیں ہی خود کو دنیا کی بہترین قوم یا چوزن پیپل مانتی ہیں۔ یہ دونوں قومیں ہی مذہبی اعتبار سے سخت ہوتی ہیں اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں۔ دونوں ہی قوموں میں جرگہ یعنی قبیلے کی اجتماعیت اور رائے مشورے کے لیے کمیٹی کا رواج موجود ہے۔ دونوں ہی قومیں خوشی اور تقریبات کے موقعوں پر موسیقی اور رقص کا انتظام کرتی ہیں۔ پٹھان اور یہودی دونوں قوموں کے لوگ ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی عادات و اطوار مشترک نظر آتے ہیں۔ کچھ پشتون قبائل جیسے یوسف زئی کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی زبانی روایت اور لوک داستانوں میں بھی یروشلم سے افغانستان ہجرت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ پشتون مہاکاوی نظم پنہ خزانہ پٹھانوں کے اسرائیلی نسب کے حوالے پر مشتمل ہے، جس میں وہ اپنے شجرہ نسب کو 37ویں پشت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مغل دور کی ایک تاریخی کتاب مخزن افغانی میں پشتون اور یہودیوں کے بیچ کنیکشن کے متعلق تفصیلی نظریہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جارج مور کی کتاب لاسٹ ٹرائب میں بھی گمشدہ اسرائیلی قبیلے اور پٹھانوں کے بیچ رشتے پر دلچسپ گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فرینچ ہسٹورین جوزف فیریئر نے اپنی کتاب دا کاروان میں بھی لکھا ہے کہ پشتونوں کے ایک قبیلے یوسف زئی جو کہ اسرائیل کا ایک گمشدہ قبیلہ تھا، جنہوں نے 18ویں صدی میں ایران میں رہنے والے یہودی ربیوں کو توریت کے کچھ نسخے اور یہودی رسومات میں استعمال ہونے والی چیزوں کو تحفے کے طور پر دیا تھا، جسے وہ قدیم زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے اور جو ان کے پاس ہزاروں سالوں سے محفوظ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سال 2010 میں پبلش ہونے والی ایک یورپی تحقیق جرنل آف ہیومن جینیٹکس میں پٹھانوں اور یہودیوں کے ڈی این اے کا موازنہ کیا گیا، جس میں کافی حد تک پٹھانوں کا وائی کروموزومز اسرائیلی یہودیوں سے میچ ہوتا ہے۔
हिंदुस्तान ज़माने कदीम से ही एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ के आबो हवा, खुशगवार माहौल, अमन व अमान वाली महफूज वादियाँ और दौलत व अनाज की फरवानी से मुतासिर होकर बहुत सारी कौमों ने यहाँ हिजरत की है। मसलन आर्यन, हुन, अहले फारिस, यूनानी, अरब और मुग़ल अक़वाम। इन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान आकर यहाँ रहना पसंद किया बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन में खुद को इस तरह ढाल लिया गोया वो यहाँ के ही होकर रह गए। तारीख के उन्हीं मुहाजिरीन में इसराइलियों के गुमशुदा कबीलों को भी यहाँ आकर आबाद होने वाले मुहाजिर करार दिया जाता है और हिंदुस्तान में आबाद कई कौमें और नस्लों के बारे में ये गुमान किया जाता है कि दरअसल ये यहूदियों के वही गुमशुदा कबाइल हैं जो हज़ारों साल कबल सिंध नदी को पार कर कर हिंदुस्तान की सरजमीन में आ गए थे। लिहाजा कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि शुमाली हिंद के इलाके कश्मीर में आबाद बहुत सारे कबीले और ख़ानदान दरअसल इज़राइल के खोए हुए कबीले के लोग हैं। कश्मीर दरअसल एक वसी और ख़ूबसूरत वादी है जिसके इतराफ़ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ख़ूबसूरत नदी नाले और चश्मे बहते हैं। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इलाकों में एक है। पाकिस्तानी कश्मीर की आबादी तकरीबन 4.5 लाख और हिंदुस्तानी कश्मीर की आबादी तकरीबन 80 से 90 लाख है। कश्मीरी कौम हिंदुस्तान के दूसरे अक़वाम से बहुत मुख्तलिफ मालूम होते हैं, बावजूद इसके कि कश्मीर की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन उनके बहुत सारे रस्म व रिवाज यहूदियों से यकसा हैं। कश्मीरियों के यहाँ सितारा दाऊदी यानी स्टार ऑफ डेविड रखने का रिवाज था, जो यहूदियों की मुक़द्दस कौमी निशान है। कश्मीरियों में दाढ़ी रखने का तर्ज भी इसराइली रिवाज के मुताबिक था। ये लोग मौसम बहार में पास्का नामी मेला सजाते थे और आज भी सजाते हैं। ये वही सालाना मेला है जो बनी इसराइल भी मनाते हैं, यानी शमशी और कमरी महीनों को बराबर करने का दिन। आज भी कश्मीरियों में सबत यानी हफ्ते के रोज़ जलाई जाने वाली मोमबत्ती का रिवाज कायम है और यौम सबत यहूदियों का भी मुक़द्दस दिन है। कश्मीरी मर्द और औरत के लिबास पहनने का तरीका भी वही था जो बनी इसराइल का है। कश्मीर में बनी कदीम तारीखी कब्रों की डायरेक्शन मशरिक से मगरिब है, जो कि बिल्कुल यहूदियों की रिवायती कब्रों के मुताबिक है, जबकि इस्लाम के आने के बाद कश्मीरियों ने उन कब्रों का रुख शुमाल से जुनूब में करना शुरू कर दिया। कश्मीर की तारीख पर लिखी गई एक मशहूर संस्कृत किताब राज तरंगिनी, जिसे काश्मीरी मवर्रिख काल्हाना ने 12वीं सदी में लिखा था, इसमें कदीम कश्मीरी कबीलों की तारीख, उनके रस्म व रिवाज, अकीदे और हुक्मरानों की मुकम्मल तफसील दर्ज है। इस किताब में कश्मीरी कबीलों की ऐसी बेशुमार रसूमात और अकीदे व त्यौहार का जिक्र है जो यहूदियों से मुश्तरक हैं। यहाँ तक कि 12वीं सदी तक ऐसे कश्मीरी कबीलों का भी जिक्र हुआ है जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और ख़ुद को यहूदियों नस्ल ही मानते थे। इसी तरह मशहूर अरबी सयाह और मवर्रिख अल बिरूनी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में लिखा है कि माजी में कश्मीर की वादी में दाखिले की इजाज़त सिर्फ यहूदियों को ही होती थी। उनके अलावा किसी और मजहब या नस्ल के लोग इस वादी में खुले आम दाखिल नहीं हो सकते थे। जबकि वास्को डे गामा, जो एक मशहूर पुर्तगाली सयाह था, उसने 15वीं सदी में जब हिंदुस्तान का सफ़र किया तो अपने सफ़रनामे में लिखा कि कश्मीर के रहने वाले लोग ज़माने कदीम से यहाँ आबाद हैं। उनके रस्म व रिवाज, शक्ल व सूरत, जिस्मानी साख्त, उनके पहनावे और ज़िंदगी गुजारने के तरीके, तमाम चीज़ें ये वाज़ह करती हैं कि ये लोग दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि लफ्ज़ कश्मीर बज़ात खुद यहूदियों की ज़बान हिब्रू यानी अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है, वहीं कश्मीर में रहने वाला एक कबीला आशरिया हमेशा से खुद को बाहर से हिजरत करके आने वाली कौम मानती है। इसी तरह यहाँ गुड कबीला, लावी कबीला, साउल कबीला और दीगर कबाइल के नाम यहूदी कबीलों के नाम पर हैं। कश्मीर में 75 से ज़्यादा मकामात के नाम ऐसे हैं जो कि अबरानी ज़बान के लफ्ज़ हैं। इनके यहाँ इजरायली नाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि अरब और फ़ारसी मुस्लिम लोगों में ये नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
कश्मीर की कदीम तामीरात भी इसी जानिब इशारा करती हैं कि ये लोग इसराइल के गुमशुदा कबाइल में से एक हैं। जम्मू कश्मीर के इलाके में बना कदीम मार्तंड मंदिर का मुआयना करने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंचार्ज डॉक्टर जेम्स ने कहा कि ये मंदिर एक यहूदी मंदिर था जिसे इजराइल में बनी इमारतों की तर्ज पर बनाया गया है। कश्मीर की एक मशहूर कदीम मंदिर तख्त सुलेमान है, जो कि हजरत दाऊद के तीसरे बेटे एबे सैलम के मकबरे की नकल है। मुमकिन है कि जब यहूदी कबीले इजराइल से हिजरत करके कश्मीर आए तो अपने साथ आर्किटेक्चर यानी इमारत साजी का वो तरीका भी लाए थे जिस तरीके से वो इजराइल में इमारत साजी किया करते थे, और यूं उन्होंने यहाँ भी यहूदी इबादत खाने को उसी तरीके से बना दिया। जुनूबी अफ्रीका में रहने वाले लिम्बा नस्ल के सयाह फाम लोगों का भी ये दावा है कि वो बनी इसराइल के कबीला लावी की औलादे हैं, जो 2500 साल पहले इसराइल छोड़कर अफ्रीका के मुल्क हबशा में आकर आबाद हो गए थे। लिम्बा लोग आज जिम्बाब्वे, घाना, इथोपिया और केनिया में आबाद हैं, जिनकी ज़बानी रिवायत और रसूमात यहूदियत से बहुत हद तक मिलती हैं। यहाँ तक कि उनके यहाँ ये कहानी भी मशहूर है कि वो लोग सीना नामी जगह में रहा करते थे। ये वही वादी सीना है जहाँ बनी इसराइल इब्तदाई दिनों में आबाद हुए थे। इन लिम्बा लोगों के डीएनए में भी सेमिटिक यानी साम्यून नस्ल के असरात पाए गए हैं, जबकि ये लोग सया फाम अफ्रीकी हैं। ईसाईयत और इस्लाम की आमद के बाद लिम्बा कौम की अक्सरियत आज मुसलमान या ईसाई है, लेकिन आज भी देही इलाकों में रहने वाले लिम्बा लोग यहूदी रस्म रिवाज और अकीदों को ही मानते हैं। तिब्बत, म्यांमार और हिंदुस्तान के रियासत मणिपुर और मिजोरम में एक अजीबो-गरीब तारीखी कौम आबाद है, जिन्हें कुकी कबीला कहा जाता है। ये कबीला यहाँ अरसा दराज से छोटे छोटे जत्थों और सरदारों की सरबराही में मुनज़्ज़िम है, जो निहायत ही बहादुरी और जंगजू जज्बे के लिए मशहूर हैं। कुकी कबीले की एक शाख बनी मैनिशा है, जिनका मानना ये है कि 2000 साल कबल अज़ मसीह में जब यहूदियों पर असूरियों ने हमला किया था, तब ये लोग चीन तक जाने वाले तिजारती रास्ते यानी सिल्क रूट के ज़रिया सफ़र करते हुए शुमाली मशरकी हिंदुस्तान के मणिपुर और मिज़ोरम के इलाके में आ गए थे। लिहाजा ये लोग लॉस्ट ट्राइब ऑफ इसराइल यानी बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल हैं। 18वीं सदी में जब हिंदुस्तान पर हुकूमत बरतानिया का कब्ज़ा हुआ तो ईसाई मिशनरी मिज़ोरम के इलाके में आई और उन कुकी कबीले के लोगों से मुलाकात की। उस वक्त पहली बार ईसाइयों ने यह महसूस किया कि कुकी कबीले के तमाम रसूम व रिवाज और ज़िंदगी गुजारने का तरीका यहूदियों के जैसा है, जिसका जिक्र ब्रिटिशर्स ने अपनी तहरीरों में भी किया है। फिर पहली बार साल 2005 में कोलकाता के सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में डीएनए टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि कुकी कबीले के लोगों का जेनेटिक लिंक इजराइल के यहूदियों के साथ है। कोलकाता के इस रिसर्च को इजरायली हुकूमत ने भी सही करार दिया और इजराइलियों ने कुकी और बनी मैनिशा कबीले के लोगों को अपना गुमशुदा कबीला तस्लीम किया। लिहाजा 2005 के बाद इजराइल का यहूदी रब्बी श्लोमो अमर ने मणिपुर और मिज़ोरम का कई दौरा किया और उन कुकी कबीले के लोगों को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की कि वो वापस अपने वतन इजराइल लौट जाएं, जहां उन्हें इजरायली हुकूमत की तरफ से शहरियत भी दी जाएगी। पिछले 3 बरस में तकरीबन 5000 बनी मनाशे और कुकी लोग इजरायली शहरियत हासिल कर चुके हैं, जबकि और भी कुकी कबाइल हिंदुस्तान छोड़कर इजराइल मुंतकिल होने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि वहां जाकर वो अपने मज़हब की हिफाजत करें और हमास से लड़ाई करें। मिज़ोरम के बनी मनाशे काउंसिल के सरबराह थनसेमा थामते के बकौल अब तक जितने भी कुकी लोग इजराइल मुंतकिल हुए हैं, उनमें से 99% लोग फ़ौज में भर्ती हो चुके हैं। यहाँ तक कि गज़ा में फ़लस्तीनियों से जंग के लिए गोलानी ब्रिगेड में भी कई कुकी लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दरअसल बुख्ते नसर और टाइटस के हमले के बाद यहूदियों को मजबूरन जान बचाने के लिए फ़लस्तीन छोड़कर दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में भागना पड़ा था
اور 3000 سالوں سے یہ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ ان کے مسیحا کی آمد ہو اور یہ لوگ اپنے مقدس زمین اسرائیل میں واپس جائیں اور وہاں بنی اسرائیل کی عظیم ریاست کا دوبارہ قیام کریں۔ لہٰذا جب سال 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نامی ناجائز ریاست کا قیام ہوا تو دنیا بھر کے یہودیوں کے اندر امید کی وہ کرن جاگی جسے وہ ہزاروں سالوں سے اپنے سینے میں روشن کیے ہوئے تھے۔ مئی 1948 کے دن دنیا بھر کے یہودی اسرائیل آنا شروع ہو گئے اور اسرائیل میں آ بسے، لیکن اب بھی دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہنے والی ایسی قومیں ہیں جو نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں، لیکن وہ خود اپنی پہچان اور تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں اور خدا کے وعدے کیے ہوئے اس مقدس سرزمین اسرائیل میں نہیں لوٹے۔ ہسٹورینز، آرکیولوجسٹ، لنگوسٹک ایکسپرٹس اور جینیٹکس کی اسٹڈی کرنے والے یہودی آج بھی اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ تاریخی ثبوت اکٹھے کیے جائیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ آج بھی دنیا میں کہاں کہاں اور کس کونے میں ایسی قوم آباد ہیں جو در حقیقت یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کی عظیم مقصد کی تکمیل تب ہوگی جب اپنے ریور سے بھٹکے ہوئے یہ گمشدہ قبائل وعدہ کیے ہوئے وطن میں واپس آئیں گے، جیسا کہ توریت میں یرمیہ اور حزقیہ نبی کی کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے امید، بحالی، ریسٹوریشن اور واپس اپنے وطن میں آ کر دوبارہ آباد ہونا اور خدا کی نام کی عبادت کرنے کی پیشنگوئی ملتی ہے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ ان کا مسیحا دنیا میں آ کر ان کے 10 قبیلوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کی عظیم سلطنت دوبارہ قائم ہوگی جسے وہ آج گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا یہ خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، مسلمانوں سے تعصب اور معصوم فلسطینیوں کے خون کو بنیاد بنا کر پورا ہو سکتا ہے؟